أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر لي الهدى وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطوعا لك محبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري آمين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بات یہ ہو رہی تھی کہ اس ٹاپک کو پوائنٹ وائز ہم کلیئر کر رہے تھے کہ مصنف یہ کہہ رہے تھے اس تفسیر کے کہ آپ کو قرآن کی اصل سے واقف یعنی قرآن کی روح سے واقف قرآن کیا رہا ہے اس کی اصل سے واقف ہونے کے لیے آپ کو کچھ اصول اور ضابطے ہیں جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے اور وہ اصول اور ضابطہ میرا اور آپ کا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, اپنا ظاہر بات ہے ہر انسان اپنا اپنا اصول رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے. تو نہیں بھائی, آپ کا اپنا نظریہ کوئی نہیں, کسی کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا ہے. جس کی یہ قرآن ہے, جس کا یہ کلام ہے, اس کا نظریہ ہے اور اس نظریے کو اس نے اپنے ایک بڑے پیارے شخص کو, بڑے پیارے بندے کو جو ہے نا, بڑا مہذب بندہ, بڑا محبوب بندہ, بڑا ہی انسانیت کا درد رکھنے والا بندہ, اس کو سمجھا دیا. اور اس کو سمجھانے کے بعد اس شخص کو اللہ رب العزت نے ایسے رفیق الاعلیٰ لوگ عطا کیے اور ایسے جو ہے دوست اور محبت کرنے والے پیدا کیے کہ پھر جو ہے نا وہ ایسا معاملہ ہے کہ وہ سمجھاتا تھا اور اس طرح سے کہ بس ہے نا, وہ اگر بات جان دینے کی ہے تو صحابہ اکرام جو ہے جان دینے کے لیے تیار, اگر جان لینے کی ہے تو پھر جان لینے کے لیے تیار. ٹھیک ہے, پھر وہ کچھ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ آپ کو کیا نام ہے, سامنے والا شخص جو ہے وہ آیا میرا رشتہ دار ہے وہ یا کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس رب نے جو یہ سمجھایا تو وہ طرز عمل کے ساتھ اس اصول کو ہم کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ بھائی وہ اصول کیا ہے قرآن کا. ٹھیک ہے, جس کے تئیں ہم قرآن کو سمجھیں. یہ مصنف کی بات تھی. ٹھیک ہو گیا, تو وہ پوائنٹ جو ہے وہی سمجھا رہے تھے. تو نمبر 1 پوائنٹ پہ یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک اور فرما روا ہے, یعنی مطلب ایز اے گارڈین ہے, ایز اے رب ہے, ایز اے ساری دنیا کو چلا رہا ہے نا, تو اپنے بے پایا مملکت کے اس حصے میں جسے زمین کہتے ہیں انسان کو پیدا کیا, اسے جاننے اور سوچنے اور سمجھنے کی قوت دی, بھلائی اور برائی کی تمیز دی, انتخاب ایک منٹ رکیے, اسے سوچنے اور سمجھنے کی تو قوت دی, بھلائی اور برائی کی تمیز دی, انتخاب اور ارادے کی آزادی عطا کی, تصرف کے اختیارات بخشے اور فی الجملہ ایک طرح کی خود اختیاری آٹونومی دے کر اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں, آپ کو انسان جو ہے وہ اس لیے الگ ہو گیا کیونکہ آپ کو دیکھیں حساب کا جو معاملہ ہے یوم الآخرہ میں وہ انسان اور جنات کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو ان دونوں جو آپ کو یہ جو دونوں چیزیں ہیں اور یہ دونوں مخلوق ان دونوں مخلوق میں بھی افضل ترین جو ہے وہ انسان ہے. ٹھیک ہے, جنات نہیں ہے. ٹھیک ہے, جنات پہلے سے آباد بھی تھے. تو بہرحال یہ جو ہے انسان افضل ہے اور آدم علیہ السلام کو انسان بنایا اللہ نے, مٹی سے پیدا کیا. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے تابع کیا ہے, مطلب جنات جو ہیں ان کا کوئی اپنی شریعت نہیں ہوگی اور اپنا وہ یہ نہیں ہوگا, وہ تابع ہوں گے اس شریعت کے. ٹھیک ہو گیا. وہ شریعت دونوں کے لیے ہے, ایک ہی ہے, لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ مخلوق دونوں الگ ہوتی ہے. ظاہر بات ہے انسان الگ مخلوق ہے, جن الگ مخلوق ہیں, لیکن آپ کو انسان افضل ہے. ٹھیک ہو گیا, سب سے افضل ہے. تو یہ حساب والا جو معاملہ اس کے ساتھ رکھا ہے, ان دونوں مخلوقات کے ساتھ رکھا ہے اللہ رب العزت نے.
تو اب یہ حساب کا معاملہ رکھا تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیوں بھائی ہم ہی سے حساب ہوگا؟ ٹھیک ہے، کوئی سوال کرنے والا بے تکا سوال اس طرح سے کرنے والے ایتھیسٹ کرتے ہیں نا، اس طرح سے سوال بہت ساری باتیں کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، ایسا کیوں ہوگا بھائی، ویسے کیوں ہوگا بھائی، ایسے کیوں ہے، تو اس کا جواب اور رد بھی کیا ہے اللہ رب العزت نے، ٹھیک ہو گیا۔ اب فار ایگزامپل سپوز دیٹ ہم آپ کو 10 روپیہ دے کر جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم آئیں گے نا ادھر سے تو ہم لے لیں گے، ٹھیک ہے، آپ رکھیے گا اس کو، تو ہم آئیں گے ادھر سے، تو آپ جب میرے سے آپ کی ملاقات ہوگی تو ہم بٹ نیچرل ہے کہ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی میرا وہ پیسہ کہاں ہے جو آپ کو دیا تھا، اصول کی بات ہے کہ نہیں ہے، بتائیے۔ تو اب اللہ رب العزت نے دنیا میں جو ہے آپ کو صرف مطلب وہ نعمتیں نہیں دیں آپ کو، بلکہ بہت سارے احسانات کیے، ٹھیک ہے، نعمتیں دیں، پھر آپ کو زبردستی نہیں کیا کہ آنکھ سے تم اچھائی ہی دیکھو، آنکھ سے تم برائی ہی دیکھو، کان سے تم اچھا ہی سنو، کان سے تم برا ہی سنو، یہ اپنی زبان سے تم اچھا ہی بولو، یہ تم اپنی زبان سے برا ہی بولو، کچھ بھی نہیں، آپ کو اختیار دے دیا، آپ کو زبان میں آواز دی، کان میں سننے کی صلاحیت دی، آنکھ کو دیکھنے کی صلاحیت دی، ٹھیک ہے، دل کو سوچنے کی صلاحیت دی، عقل کو کام لینے کی صلاحیت دی، ٹھیک ہو گیا، پیر کو چلنے کی صلاحیت دی، اب اختیار دیا، اختیار دیا، یہی اختیار جو ہے نا فری ہینڈ دینا نا، یہ آپ کو سبب بنا کیا، حساب کا، ٹھیک ہے، اور یہ اختیار اللہ رب العزت نے صرف اور صرف انسان اور جنات کے لیے رکھا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کو انسان کیوں افضل اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو نبی جو ہے نا انبیاء علیہ السلام انسانوں میں سے آئے ہیں، جنات میں سے کوئی بھی نبی نہیں بنائے گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ اللہ کا ایک راز ہے، الگ بات ہے، کچھ بات بتائی بھی مطلب بات آتی بھی ہے کہ کیوں ایسا ہوا، لیکن کچھ بات ایسی ہے جو راز میں سے ہے، اللہ کی بہت ساری باتیں ہیں اللہ نے اپنے لیے خاص رکھا ہے، نبی کو بھی نہیں بتایا، ٹھیک ہو گیا، نبی کو بھی اتنا ہی حصہ ملا جتنا ان کو اللہ نے بتایا تھا، ٹھیک ہو گیا، انہوں نے اپنا کام کیا، پھر اس کے بعد اللہ کے پاس واپس بلا لیے گئے۔ تو اب ہم کو جہاں تک یہ بات لگتی ہے، کچھ بات ہم کو جو عقل کام کرتی ہے وہ یہ کہ یہ چونکہ جنات جو ہے نا، وہ ابلیس والا جو معاملہ ہے نا جنات کے ساتھ تھا نا، یعنی ابلیس بھی جن میں سے تھا، یہ سورہ کہف میں ہے، تو چونکہ اس کے گروہ میں سے ایک ایسا جو ہے نا، ایک ایسا مطلب شخصی بولے کیا نام دیں ہم اس کو، تو ایسا شخص پیدا ہو گیا یعنی اس جنات میں سے کہ جو ہے نا بالکل ہی مطلب وہ اس کی ساری خناسیت کا جڑ وہی ہو گیا ہے نا، مطلب انسان کو بھی گمراہ کرنے والا، جنات میں سے بھی گمراہ کرنے والا، وہ نا وہ خناس نکل گیا۔ تو اس کی وجہ سے ہم کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا مخلوق ہی اللہ نے جو ہے نا ڈیگریڈ کر دی، رکھا تو افضل ہے وہ بھی، لیکن انسان کے نظر میں وہ ڈیگریڈ کر دیا، کیوں؟ کیونکہ انسان کی وجہ سے ہی وہ جو ہے نا تاؤ میں آیا تھا نا، انا خیر من، اس نے بولا تھا نا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی وجہ سے نا، اس وجہ سے انسان کے تابع کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے، باقی اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیوں افضل رکھا وہ انسان ہی میں سے انبیاء علیہ السلام کیوں بھیجے اور وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو بھائی کیا نام ہے، حساب ہے بھائی، حساب ہے، اب ظاہر بات ہے آپ اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں کہ کوئی بھی چیز دیں گے تو آپ پوچھتے ہیں، اصول کی بات ہے، جب آپ اپنے بارے میں پوچھتے ہیں جب کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کے 10 روپے کی کوئی اوقات نہیں، تو اللہ رب العزت نے اتنا جسم جو سراپا خوبصورت دیا ہے، اتنا پیارا جسم دیا ہے، اتنا اچھے سے نوک پلک سوارا ہے، اتنا حسین بنایا ہے، ارے اتنا زیادہ اس میں ایبیلیٹیز رکھی ہیں ماشاءاللہ کہ آج سائنس اتنا ترقی کر گئی ہے اور کرتی جا رہی ہے، لیکن وہ پکسل والا جو کیمرہ ہے وہ ابھی تک جو ہے نا وہ آ ہی نہیں سکا، لانچ ہی نہیں ہو سکا، جو کیمرہ اللہ رب العزت نے لینس میں آنکھ میں انسان کے فٹ کیا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو یار اتنا کچھ دیا ہے اور وہ کچھ نہ سوال کرے، عجیب حال ہے۔ تو یہ بات تو کچھ پیپچ لگتی ہے نا، کچھ عجیب سی لگتی ہے، چلیں یہ بات ہو گئی، ایک تو اصول ہو گیا، بہت سارے اصول ہیں اور بھی بہت سارا آپ کو ریزن ہے بھائی، صرف آپ کو اختیار نہیں دیا، اتنے اچھے سے بنایا سنوارا، فَأَلْهَمَهُ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کیا، تمہارے اندر حس رکھی برائی اور اچھائی کی سمجھنے کی، تمہارے اندر تمہارے ضمیر کو اس بات پہ ہی پیدا کیا ہے کہ تمہیں اچھائی ہی اچھائی لگے گی، تمہارے ضمیر کو اس بات پہ ہی پیدا کیا ہے کہ تمہیں برائی لگے گی، ہاں دنیا میں تم جاؤ گے، پھر ماحول میں پڑھے بڑھو گے، تعلیم و تربیت اور دوست اور ماں باپ کی تربیتیں یہ ساری جو ہے میٹر کریں گی، تو پھر وہ تمہارا ضمیر جو ہے نا اس پہ جو ہے نا گرد و غبار بیٹھے گا اور پھر تم راہ بھٹک جاؤ، جیسا کہ وہ تمہارے دشمن نے وعدہ کیا تھا کہ انا خیر من، ہم پروف کر کے دکھا دیں گے کہ ہم اس سے بہتر ہیں، تو وہ تم اس کے جو ہے نا فرما بردار ہو گیا، تم نے اس کی فرما برداری اختیار کر لی میری فرما برداری کو چھوڑ کر، تو لہٰذا آپ کیا ہو گیا، تمہارے ضمیر پہ ایک قفل چڑھ گیا، ایک آپ کو سیلڈ وہ جو ہوتا ہے مہر لگ جانا، وہ والی بات جو ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں گرد و غبار پڑ جانا، ٹھیک ہے، ضمیر اتنا آسانی سے نہیں مرتا، ٹھیک ہے، ضمیر ایک بہت پاکیزہ چیز ہے، بہت پاکیزہ چیز ہے، روح بہت پاکیزہ چیز ہے، اس میں کوئی طرح کی گندگی نہیں ہوتی، ہر بچہ انسان کا جو پیدا ہوتا ہے وہ عین فطرت پہ ہوتا ہے،
عین فطرت پہ ہوتا ہے. کسی چور سے بھی جا کے پوچھیے گا آپ, اس کو کچھ نہیں پتا ہے اللہ رسول, بالکل وہ کچھ نہیں جانتا, کیا دھرم, کیا مسلمان اور اسلام, نہیں کوئی دھرم ہی نہیں جانتا ہے. اس سے بھی جا کے آپ پوچھیے گا کہ یہ چوری کرنا کیسا ہے, تو وہ بولے گا کہ دس از ناٹ فیئر, ٹھیک ہے, یہ اچھا کام نہیں ہے. کیوں؟ حص موجود ہے اس کے اندر. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ایک احسانات نہیں کیے تم پر, تمہیں فری ہینڈ دے کر بھی یہ احسان ہے میرا. پھر تمہارے ضمیر کو اس بات پہ آمادہ کیا ہے کہ تمہارا نیکی ہی کی طرف زیادہ رجحان ہوگا. ہاں تم اگر جو ہے نا پھر اس کو زیادہ تم دباؤ گے, زیادہ تم ہے نا انفلوئنس ہو جاؤ گے, اپنے آپ کو نفس کا پجاری بنا لو گے, شیطان کا پجاری بنا لو گے, تو پھر وہ جو ضمیر ہے کھٹکے گا, بہت کھٹکے گا, تمہیں ملامت کرے گا اندر اندر, تمہیں بولے گا کہ نہیں یار دس از ناٹ فیئر, تم غلط راستے پہ جا رہے ہو. لیکن تم اس کو دبا دو گے, دباتے دباتے ایک وقت آئے گا کہ تم بالکل ہی اس کو بے ہوش کر دو گے. پھر بھی وہ نہیں مرے گا, بے ہوش ہوا ہے, بھی بے ہوش ہو کے ایک عرصہ گزارا ہے, پھر کوئی آ گیا اس کو نا جھنجھوڑ کر جو ہے نا ہوش میں لانے والا, تو پھر وہ ہوش میں آ جائے گا. لیکن تم نے بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کو چھورا مارا, بہت مارا, یہاں تک کہ اس کا قتل کر دیا اور ضمیر مر گیا. ٹھیک ہے, تو ایک بہت عرصہ لگتا ہے برائی کرنے میں, بہت ڈھٹائیت پہ پہنچنا پڑتا ہے جب جا کر ضمیر جو ہے مرتا ہے. ورنہ ضمیر بہت زیادہ جو ہے نا مہذب چیز ہے, نفس بہت مہذب چیز ہے, روح بہت مہذب چیز ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کو ملامت کرنے کے لیے منع کیا ہے کہ آپ کو نفس کو برا بھلا نہ کہو. یعنی مطلب نفس عین فطرت پہ ہوتی ہے, یہ تمہاری بدماشی ہوتی ہے جو ہے نا, مطلب ایک ایگر کرتی ہے. اب یہ بات الگ ہو جائے گی, ایک ٹاپک الگ ہو جائے گی کہ روح کیا ہے, نفس کیا ہے, باڈی کیا ہے, یہ تینوں ایک الگ چیز ہوتی ہے. کبھی اور بتائیں گے انشاءاللہ, تفصیلی گفتگو اس پہ کہیں پہ ہوگی, کہیں اور پہ ہوگی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ایک احسان کیا ہے, ایک احسان کیا ہے یار. تم تو مطلب احسان کے تلے دبے ہوئے ہو, تمہیں تو ہوں نہیں کرنے کی صلاحیت ہے, تم ہوں نہیں کر سکتے ہو. تم ایک سانس اگر روک دے نا تمہاری, تو تم ہے نا کچھ نہیں کر سکتے, تمہاری اوقات کچھ نہیں ہے, تم اکڑتے ہو. میری جو چادر ہے, جو کبر کی چادر ہے, اللہ رب العزت فرماتا ہے, حدیث میں الفاظ آتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبر ردائی. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ الکبر یعنی یہ تکبر, ردائی میری چادر ہے. جب بندہ تکبر کرتا ہے تو گویا وہ میری چادر کو میرے پیٹ سے گھسیٹ رہا کہ لاؤ ہم پہنیں گے, میرے زیب دیتا ہے. تو کیا بتائیے کہ اللہ سے وہ چادر جو اللہ نے اپنے اوپر ٹانی ہوئی ہے, ہم ٹان کر اپنے اوپر زیب دیتا ہے ہم کو. کسی اینگل سے, کسی فارم میں, دولت میں تکبر, علم میں تکبر, بڑھاپے میں تکبر, واہ میں تکبر, شہرت میں تکبر, کسی میں بھی سوچیں. تو بھائی اچھا, اب بات آتی ہے ایتھیسٹ لوگ کیا کہتے ہیں. دیکھیں آپ کوئی بھی ٹاپک ہوتی ہے نا, ظاہر بات ہے کوئی پوائنٹ ہے تو ہم ایسے نہیں بڑھیں گے. ہم آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ہم ایسے پوائنٹ کچھ بھی نہیں بڑھنے والے ہیں کہ ہے نا بس ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہی ہیں, ٹھیک ہو گیا, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے ڈیفینیٹلی جو ہے نا مطلب اس کو تسلی سے سننا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر سمجھنے میں ہی مزہ آتا ہے, سمجھانے میں مزہ آتا ہے. کوئی بات یار پڑھ دو, ہو گیا, پڑھ لیا, ایک پیج پڑھ لیا, 2 پیج پڑھ لیا, آپ سن لیا, یہ مطلب اصول والی بات نہیں لگتی ہے, رسم والی بات ہو جاتی ہے نا, تو سمجھنا بہتر ہے. تو کیا نام ہے ایتھیسٹ, یہ جو ہے نا, دیکھو بات کہاں سے کیا نکل گئی, یاد ہی نہیں رہتا کیا بول رہے تھے یہ ابھی, کہ اب یہ جو ہے تکبر, تو یہ ایتھیسٹ سوال کرتا ہے کہ بھائی تکبر جو ہے اللہ جو ہے نا, اب ظاہر بات ہے کسی کی کھوپڑی اس لیول تک نہیں پہنچی ہے کہ اس کو علم وہ لیول سے نہیں آیا, تو وہ جہالت کے آن میں آ کے وہ سوال تو جہالت والا کرے گا نا. وہ یہ سوال کرے گا بھائی تکبر اللہ کو کاہے زیب دے گا, سوال کرتے ہیں ایتھیسٹ. ٹھیک ہے, ایتھیسٹ اعتراض ہی کرتے ہیں دین پہ, ٹھیک ہے. اچھا صرف اسلام پہ ہی نہیں, ان کا ریلیجن ہی سے پھڈا ہے سمجھا, سب سے زیادہ تو اسلام سے ہے, لیکن ریلیجن سے ہی وہ مطلب ایگزٹ ہے, وہ والی بات. تو بولتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ کائے کو تکبر کرے, جب وہ دوسرے کو نہیں تکبر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اپنے وہی کام کرے, یہ بات بولتے ہیں. تو یس, وہ تکبر کے شایان شان ہے, کیونکہ وہ ڈیزرو کرتا ہے. کیونکہ آپ اگر نعمت کاؤنٹ کرنے بیٹھیے گا نا, تو بولیے گا کہ یا اللہ تو 100 بار بھی اگر تکبر کرے تو کم ہے, ایک تکبر کیا, ٹھیک ہے. پھر آپ ہے نا سر اٹھانے کی ضرورت نہیں کیجیے گا اس کے سامنے, اس کی ہیبت ایسی بیٹھے. اگر آپ کو یہ بات کا علم ہو جائے کہ اللہ واقعی میں کیسا پیارا رب ہے, کیسا پیارا اللہ ہے, وہ کتنا احسانات ہے اس کے, کتنے احسانات ہیں. اللہ, اس امت کو اپنے رب کا ہی پتہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہم کہتے ہیں, وہ اللہ کون اللہ ہے, وہ اللہ کون اللہ ہے, اس کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں. بہت افسوس آتا ہے ہم کو, کیا بولے. محمد رسول اللہ یہ بولتا ہے, لیکن اس کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کیا تھا,
میرے نبی کا نام کیا تھا, میری نبی کا خاندان کیا تھا, ان کے کتنے بچے تھے. کسی مسلمان سے اٹھا کر آپ پوچھ لیجیے, ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ 90% مسلمان کو یہ نہیں پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھی, بیٹے کتنے تھے, ان کا نام کیا ہے. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ ہم کو بولیے گا آ کر. وہ نہیں پتا بھائی, تمہیں سیکھنا نہیں تھا, تمہیں جاننا نہیں تھا, تمہیں اپنے نبی کے بارے میں نہیں جاننا تھا. تم کس کا کلمہ پڑھے تھے آخر, تم کس لیے دنیا میں آئے ہو آخر, بتا دو تم کس لیے دنیا میں آئے ہو, تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے کیا؟ تم آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ہو کہ تم جنازہ ہر دن اٹھ رہا ہے؟ کیا تم آنکھ سے نہیں دیکھتے کہ ہر دن دفن کر کے مردے کو آتے ہو؟ ہر ایک مہینے کے بعد سننے کے لیے مل جاتا ہے کہ ارے فلاں شخص جو ہے مر گیا. تمہیں نہیں پتا کہ ایک سفر جاری ہے؟ ہاں, ہم سوچ ایموشنل ہو ہی جاتا ہے بولتے مجھے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے, اور بھی بات یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ پڑھائی کو پڑھنے کے لیے ہم کو وقت چاہیے بھائی. عمر اللہ نے دے دی ہے, وقت ایک متعین کر دیا ہے. اب آپ بتائیں, آپ اصول کی بات بتا دیجئے. آپ بتائیے, کوئی فرینڈ کا آپ کے پاس کال آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو بریانی بنانا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے شوہر نے کہا کہ بھائی بریانی تیار رکھو, ہم 2 دوست کی دعوت کیا, ٹھیک ہے, فون کال آ گیا بھائی, آپ نے اپنے بچے کو کہا بھائی بیٹا چکن لے کے آ جاؤ, یہ لے آؤ, وہ لے آؤ, تیاری سارا کچھ ہے نا, انتظام, آپ لوازمات ساری چیزیں. اب آپ کی دوست کا, بہت پرانی دوست کا کال آ گیا, کوئی زمانہ ایک دم جگری دوست تھی, دوست کا کال آ گیا. اب وہ بات نکلی تو آپ بات نکلی کہ آپ بات کرتی رہیں گی, کہ آپ یہ بولیں گی کہ بہن ایسا ہے کہ ہم ابھی بیزی ہیں, اگر ہم تم سے بات کرتے رہیں گے تو بریانی جو ہے نا میرے شوہر میری بریانی بنا دیں گے, ٹھیک ہو گیا, تو آپ ایسا ہے کہ ہم تم سے فارغ وقت میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, ابھی ہم بیزی ہیں. ایسے ہی ہے, بولیے گا کہ نہیں بولیے گا؟ ہم پہلے آپ سے نا گچوانا جس کو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ریز ہینڈ کیا کیجیے, جب پوچھا کرے نا کہ ہاں تو ریز ہینڈ کر کے شو کیا کیجیے کہ یس, ٹھیک ہے, ایگری ہے, تاکہ ہم کو حوصلہ ملے کہ میرے اسٹوڈنٹ جو ہے, کم سے کم میری اپنی بات نہیں ہے, میرے اسٹوڈنٹ ایگری ہیں میری بات سے. اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ بھی بولتا ہے انسان پھر. تو اب یہ اصول کی بات ہو گئی. تو آپ مجھے اپنے دل سے, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ بولیے کہ آپ کو کیا نام ہے, یہ اسکول کی پڑھائی, ٹھیک ہو گیا, 24 گھنٹہ دن میں ملا, ٹھیک ہے, 24 گھنٹہ دن میں ملا, بچے کا فریش موڈ جو آپ نے لے لیا, وہ سارا کچھ اسکول کی پڑھائی, اور پھر وہ اسکول کے 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ نہیں رہتا, وہ سارا اسکول ہی کی چلتی رہتی ہے کہانی, صبح اسکول, شام اسکول, دوپہر اسکول, تو فلانا اسکول, اسکول ہی اسکول. اب وہ بالکل تھکے ہارے, مطلب 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ والا وقت جو نکلتا ہے نا, جو بالکل چور چور ہے بچہ, اب جھک رہا ہے کہ تب جھک رہا ہے, ممی سونے دو, ممی سونے دو. میری جو ہے بہن بیٹی جو ہے نا, اس نے الفاظ یہی کہا تھا, اس بچی نے, ہم اس کو قرآن پڑھاتے تھے, ہم کو یاد ہے, بچہ نا حق بولتا ہے, اس کو ہم قرآن آن لائن پڑھاتے تھے. وہ اتنا زیادہ ماشاءاللہ وہ یہ ہے کہ قرآن کی شوقین, اور ہم اس کی مطلب بہن کو اپنے, ہم اس کو مطلب میرا, اب ہم آپ کو کیا بتائیں, یہ کوئی ایک بیان میں نہیں ہو پائے گا کمپلیٹ. آپ مطلب میرے ساتھ جڑی رہے, انشاءاللہ ہم تفصیل سے بتائیں گے, سب چیز بتائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, لیکن تسلی سے سننا ہے, وہ 5-6 کنڈیشن کو سمجھ کے سننا ہے, ٹھیک ہے, حق جاننے کی نیت سے سننا ہے, ٹھیک ہو گیا. سب بات بتائیں گے, لیکن یہی ہوتا ہے نا کہ اب ایک بات میں تو پوری بات نہیں بولی جاتی ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھایا جاتا ہے نا, تو وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ. بس آپ جڑی رہیں, اور وہ 5-6 کنڈیشن کے ساتھ جڑی رہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, دعا کرتی رہے, اللہ آسان کرے بس یہ. تو ہم اس کو مطلب وہ اسکول نہیں جاتی تھی جس وقت پڑھتی تھی قرآن, دھڑ 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 سبق پڑھی جا رہی ہے, یہ ظاہر بات ہے ٹائم ملا ہوا ہے, تو وہ جو ہے, اب جیسے ہی بیچ میں ایسا ٹائم آ گیا کہ وہ اسکول والا معاملہ ہو گیا, اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا, تو اب وہ جو ہے نا, آپ ہی پتہ ہے اسکول میں ایسے ہوتا, آپ ہی میرے کو ٹائم نہیں ملا, تو وہ ایک دم ایسے ہی کر کے روتی ہے, بچہ ایک دم چھوٹی سی ہے, تو ویڈیو کال پہ اللہ اتنا رونے لگ گئی, اس کو اتنی ڈر, اب جو بچہ آنکھ سے ڈرے اس کو کیا مارے گا آدمی اور کیا ڈانٹے گا, ارے وہ ایسی ہڑکی لگ گئی, قسم سے اس کے الفاظ آج تک میرے کان میں گونجتے ہیں. اس بچی نے یہی کہا کہ ممی میرے کو اسکول نے میرے کو قرآن نہیں یاد کرنے دیا, ممی میرے کو اسکول نے جو ہے نا سبق یاد نہیں کرنے دیا, ممی یہ اسکول کی وجہ سے. ہم بولا کہ دیکھو اس کی زبان میں اللہ بول رہا ہے, قسم اللہ کی اس کی زبان میں اللہ بول رہا ہے. کاش کہ یہ امت سن پاتی, کاش کہ یہ قوم سن پاتی, کاش کہ اس کا ضمیر زندہ ہو جاتا. ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے. آپ کو اس میسج سے سمجھ آ رہا ہوگی تو پھر یہ خلاف ہیں اسکول کے, پھر بھائی ایجوکیشن تو لو نہیں, پھر بھائی تو دنیا کی پڑھائی پڑھو مت, نہیں, ہم سب چیز بتائیں گے. ہم بولا نا ابھی کہ آپ کو ترت بھر میں نہیں سمجھ میں آئے گا, آپ کو تسلی سے سننا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور تسلی سے صرف سننا نہیں ہے, آپ یاد رکھیے گا ہم جو بات بول رہے ہیں نا بار بار. اچھا کس کس نے لکھا ہے وہ
پوائنٹ جو ہے وہ ہم بولا تھا کہ اچھے سے فیئر کرنے کے لیے، فیئر جو ہم بولا ہے 5-6 کنڈیشنز کے لیے، وہ کس کس نے فیئر کیا ہے کاپی میں اچھے سے؟ اچھا آج سنڈے ہے، چلے ایک دن کا اور ٹائم دیتے ہیں منڈے تک کا انشاءاللہ. اور آپ کو یہ بات ہم بتا دیں کہ اگر آپ نے وہ 5-6 کنڈیشنز کو نہیں سمجھانا اور یا اس پر عمل کرتے ہوئے نہیں آئی نا، تو میں جو ہے وہ سوری مطلب ہم اتنا بھی اب زیادہ فارمل نہیں بن جائیں کہ ہم اگر آپ کو بول رہے ہیں نا کہ آپ اگر اس اصول کو نہیں اپنائیے گا جو ہم بولا ہے 5-6 کنڈیشن کے ساتھ، تو میری جگہ پر اگر کوئی نبی بھی اگر آپ کو آ کے سمجھائے گا نا تو آپ کو اس کی بات نہیں سمجھ میں آئے گی. یہ کہیں پہ نوٹ کر کے رکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم بول رہے ہیں آپ کو آنا ہے اس نظریے سے. بات اگر سمجھنی ہے نا، یہ سارا اسکول وہ ساری چیزیں جو بول رہے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنا حصہ دینا ہے، ہم اپنا حصہ دیں گے، ہے نا انشاءاللہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ 5-6 کنڈیشنز کو نوٹ کرنا ہے، اپنے دل دماغ کو ریڈی کرنا ہے، اور ہم اپنا حصہ دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ اصول کے ساتھ دھیرے دھیرے کر کے سمجھا کے قرآن حدیث کی روشنی میں اپنی کوئی بات نہیں کریں گے. آپ ایگری ہوئیے گا ایک ایک بات سے. اگر کسی کو اختلاف ہوگا تو وہ پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وہ میرے کو پرائیویٹ میسج کر سکتی ہیں، کچھ بھی، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے تسلی سے سننا ضرور ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ 2 کام آپ نہیں کریں گی تو آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہونا. ہم بول دیا نا آپ کو کہ نبی کی بات کا فائدہ نہیں ہوگا، پھر ہم تو کون کھیت کی مولی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے. کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں نا ہر چیز کے، کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ ریگولیشنز ہوتا ہے. تو ابھی اسی پہ بات ہو رہی نا کہ اس قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے اصول اور ضابطہ ہے. تو اب یہ جو ہے یہ معاملہ ہے کہ آپ کو دن بھر کا ٹائم جو ہے وہ بچے کا بالکل چلا جاتا ہے اسکول کی پڑھائی میں، ساری چیزوں میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بچہ کیا سیکھے؟ وہ بچہ دین کیا سیکھے؟ وہ بچہ کیا جانے کہ میرے نبی کا کیا تھا، وہ کیا نام ہے، کیسے؟ آپ یقین کیجئے کہ ایسے ایسے بچوں کو پڑھایا ہے. کیا ہوتا ہے آپ یہ اللہ کیا ہوتا ہے، محمد کون ہے، ایسے مسلمان کا بچہ بول رہا ہے ایسا. تو ایسے ہی نہیں ہے، ہم اسے یہ جو الفاظ ہم بول رہے ہیں آپ کے سامنے ایسے نہیں ہے. بہت بڑا زخم ہے میرے کلیجے میں، کاش کہ آپ کو ہم دکھا پاتے وہ، اور کاش کہ اللہ پاک وہ زخم آپ کو لگائے تو آپ امت کا درد لے کے اٹھیں، تو پھر آپ کو احساس ہو کہ دین کے لیے نہیں کچھ کرنا ہے. واقعی میں یہ سفر جو ہے یہ زندگی کا موج مستی کا نہیں ہے، یہ سفر تو بالکل مسافر کی طرح ہے. آج ہے کل ختم، جب بلاوا آ جائے اللہ کا. تو ٹھیک ہے، کوئی لیبل نہیں لگا ہوا کہ 60 سال میں مریں گے، 60-70 سال میں بوڑھے ہو کے پھر جو ہے نا جائیں گے، کچھ نہیں لیبل لگا ہوا. کیا بوڑھا، کیا بچہ، کیا جوان، کچھ بھی نہیں. جب بلاوا آ گیا تو ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، چلو بڑھیا بستر باندھ کے. کیا تیاری کر لیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے. بس آپ جو ہے نا جو ہم آپ کو بولا ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے وہ کیجیے گا تبھی ہوگا. باقی اپنی ذمہ داری ہم ہیں تو وہ اب اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے پوری کر سکیں. تو یہ جو ہے اختیارات انسانی، انسان کو اختیارات دیا کہ اللہ رب العزت نے کہ بھائی تم جو ہو کیا نام ہے، تم کو ہم اختیار دے رہے ہیں. پلس یہ کہ تم اختیار دے بھی رہے نا تو تمہارا جو انکلائنیشن سمجھتی ہیں، اینگل آف انکلائنیشن پڑھا ہے کسی نے ٹریگونومیٹری میں 10th میں تھا؟ اینگل آف انکلائنیشن یعنی آپ کو جو اینگل آف انکلائنیشن ہوتا ہے دیٹ مینس کہ جھکاؤ کی در ہے نا. تو اللہ نے اگر 1 منٹ ہم کو تھوڑا سا وقت دیجیے آپ، میرا گلا بہت سوکھ رہا ہے، ہم پانی لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ جو ہے کیا نام ہے اینگل آف انکلائنیشن یہ ہے کہ ایک تو تمہیں اختیار دے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تمہیں کوئی بات پہ تمہیں زبردستی نہیں کہ تم برائی یہ کرو، تمہاری آنکھ کو صلاحیت دیا ہے، اب تم اس میں برائی کرو، اچھائی کرو، اچھی چیز دیکھو، برائی دیکھو، یہ تمہیں اختیار دے دیا، ٹھیک ہے؟ یہ تمہیں عقل دے دیا، تمہیں اختیار دے دیا. دیکھیں احسان پہ احسان ہم صرف اللہ کا بتا رہے ہیں، اور بھی ہم جو ہے بس دو ورڈ پڑھ لیا ہے تو یہ احسان بتا رہے ہیں، ورنہ تو آپ کو کتنی چیزیں ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، میرے علم میں بھی نہیں ہے، آپ کے علم میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جتنا جانا ہے اتنا بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ سوچ لیجئے کہ کتنے احسانات ہوں گے اللہ کے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو بھائی کیا ہوا، اختیار دے دیا. اختیار میں بھی آپ کو کیا ہے، اللہ. ظاہر بات ہے انصاف ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے انصاف ہے کہ نہیں؟ انصاف ہے کہ ایک آنکھ کو اللہ نے روشنی دی، ٹھیک ہے، روشنی دی، اور پھر اس کو کوئی بات پہ یہ نہیں کیا کہ بھائی تم برائی دیکھو اچھائی دیکھو. انصاف ہے یا نہیں ہے؟ ایگری ہیں سب؟ ہینڈ ریز. ایگری؟ ٹھیک ہے. چلیے اب بات نہیں بات، ٹھیک ہے. اب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے بندے، ایسا جو ہے نا مطلب کہ ہم جانتے ہیں کہ تیرا دشمن بڑا جو ہے وہ بہت زیادہ
تیرا دشمن جو ہے بہت بڑا حاسد ہے، بہت بڑا جلنتا ہے، اس نے میرے سے حجت بازی کی تھی. تجھے یاد نہیں کہ تیری باپ کو سجدہ نہیں کیا تھا تو اس کی وجہ سے میرے سے لڑا ہے ہوں. تو ہم جانتے ہیں کہ تیرا کتنا بڑا دشمن ہے، اس لیے وہ بہت بڑا تیرا دشمن ہے. لے ہم ایک اور احسان کر رہے ہیں کہ تیری نفس کو، تیرے ضمیر کو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کر کے دے رہے. ٹھیک ہے، اختیار تو دیا ہی کہ برائی کرو یا اچھائی کرو، لیکن اینگل آف انکلائنیشن کیا کر دیا؟ اینگل آف انکلائنیشن کیا کر دیا؟ نیکی کی طرف کر دیا. کہ انسان جھکتا ہے نیکی کی طرف، اس کے ضمیر میں یہ بات ہے، اس کو ابھی کچھ بھی نہیں پتا. لا الہ الا اللہ. ہم آپ کو مثال دے رہے نا کہ کسی چور سے جا کے آپ پوچھ لیں کہ چوری کرنا کیسا ہے تو وہ بولے گا کہ چوری کوئی اچھی چیز نہیں ہے. وہ گناہ نہیں بولے گا، ثواب نہیں بولے گا، یہ نام نہیں لے گا. وہ بولے گا کہ اچھی چیز نہیں، اپنے لیول سے بولے گا، کیونکہ اس کے ضمیر میں اللہ نے یہ اینگل آف انکلائنیشن دے کے چلایا کہ تجھے جو ہے اچھائی لگے گی. ہاں دنیا میں جا کے پھر تم غرق ہو جاؤ، پھر تم ہے نا شیطان کے پجاری بن جاؤ، پھر تم ہے نا دنیا کی پڑھائی پڑھو، وہ ساری چیزیں کرو گے تو پھر تمہارے اوپر جو ضمیر کا جو ہے نا، وہ ضمیر جو انسانیت تھی، وہ آپ کو ایک غیرت تھی، وہ ساری جو فطرت کی بات تھی وہ ڈھک جائے گی. مرے گی نہیں. تیرے ضمیر کو اتنا جلدی نہیں ماریں گے. ٹھیک ہے، بار بار ہدایت دے کر وہ تجھے جتائیں گے کہ واپس آ جا، میرے طرف آ جا، واپس آ جا. ٹھیک ہے، ابھی موت نہیں آ رہی ہے، واپس آ جا. ٹھیک ہے، بار بار احساس دلا کے دلائیں گے. کبھی تجھے چوٹ دلا کے احساس دلائیں گے، کبھی تجھے ذلیل کر کے احساس دلائیں گے، کبھی کسی طرح سے نقصان کر کے احساس دلائیں گے. یہ نقصان تیرا ذاتی نقصان نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف میرا احسان ہے کہ تو پلٹ آ میری طرف، تو پلٹ آ اس جنت کی طرف جہاں سے تیرے باپ کو نکالا گیا. تجھے وہ وعدہ یاد نہیں کہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا؟ تیرے باپ کو دنیا میں چلا رہے تھے تو وعدہ کیا تھا، اے انسان تو پلٹ آ. تو نہیں جانتا لیکن ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے تیرے دشمن نے میرے سے حجت بازی کی ہے، مجھ سے، میں رب ہوں، مجھ سے حجت بازی کی ہے. تو نہیں جانتا ہو کہ وہ اس کا حسد کا لیول کیا ہے، اس کے حسد کا لیول کیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہ ہو گیا. ضمیر کو بھائی انکلائنیشن مل گیا ہے اچھائی کی طرف. کیا یہ احسان نہیں ہے؟ احسان پہ احسان نہیں ہے؟ ایگری کیجئے، ہینڈ ریز کیجئے تاکہ ہم کو یہ بات لگے کہ میری اپنی بات نہیں ہے، ذاتی بات نہیں ہے. ایگری ہیں؟ چلیے یہ ٹھیک ہو گیا. یہاں تک بھی بات درست تھی. مزید احسان کر دیا، مزید احسان کیا کہ نہیں میرا بندہ جو ہے وہ بھول جائے گا، میرا بندہ بھول جائے گا. نبی بھیجو، ہر دور میں نبی بھیجو، نبی بھیج کے بتائیں گے، سمجھائیں گے، وہ بات یاد دلائیں گے، وہ پیغام یاد دلائیں گے جو بھول گیا. یہ بندہ بھول گیا، جو اس کے ابا جو آ رہے تھے نا دنیا میں، تو ہم دے کر چلایا تھا نا اس کے ابا کو پیغام کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ میری اتباع جو کرے گا ہدایت کی، وہ کبھی بھی حزن اور ملال کا جو ہے شکار نہیں ہوگا. تو نہیں ہو سکتا، میرا بندہ بہت ضعیف ہے، میرا بندہ بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بھول جائے گا. پھر اس کا دشمن تو بہت بڑا یہ ہے، ظاہر بات ہے، وہ تو 56 ہاتھ کی چھری لیے ہوا. ٹھیک ہو گیا. ایک اور احسان کرو، نبیوں کو بھیجو. ایک نبی بھیج دیتا کافی تھا، لیکن نہیں، اتنے انبیاء بھیجے ہیں کہ ایگزیکٹ تعداد پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ایگزیکٹ تعداد نہیں پتا لوگوں کو کہ بھیجے کتنے ہیں. سب کا ایک ہی پیغام کہ اللہ کی عبادت کرو. اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، برائی سے بچو، نیکی کی تیاری کرو. وہ مقام نہ بھولو جہاں سے تمہیں اپنے باپ کو نکالا گیا تھا. ٹھیک ہے، وہ مقام نہ بھولنا. ٹھیک ہے، یہ دنیا تو ٹیسٹ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چیز احسانات ہے، احسان پہ احسان ہے. بتائیے. چلے یہ ہو گیا. ہم پر ایز اے امتی آخری امت میں پیدا کر دیا. چاہتا تو بنی اسرائیل میں پیدا کر دیتا، چاہتا تو اس قوم میں پیدا کر دیتا جو ہلاک و برباد ہو گئی، چاہتا تو اس عذاب کا شکار بنا دیتا جو پھر اس کے بعد موقع کوئی نہیں مل سکا توبہ کا. احسان ہے، احسان پہ احسان ہے. بتائیے، الفاظ ہے آپ کے پاس کہ اللہ کا شکر ادا کر سکیے؟ میرا پورا جسم کپ آ رہا ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ بول پائے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو یہ سارے احسانات گنتے کیے 2 3 4 بتایا ہے, اور اس سے زیادہ احسانات مجھے تو علم میں بھی نہیں ہے. ہم تو جاہل ہیں, بالکل جاہل. یہ جو 2 لفظ پڑھا ہے وہ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں کہ علم کا تو ایک سمندر ہے, احسانات کا تو ایک سمندر ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ بتا دیں یہ 2 3 صرف احسانات جو آپ کو گنائے ہیں اللہ کے, کیا اللہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ قیامت کے دن تجھے اتنا بھی نہ پوچھے کہ تو میرا بندہ, اے بتا دے میرا بندہ کہ تجھے اتنا کچھ دیا تھا, تو پھر تجھے کیا ایسی چیز کھٹی تھی کہ تو میری نافرمانی میں تل گیا تھا؟ تجھے میں نے کیا چیز سے نہیں, مطلب کیا تیرے ساتھ ہم دغا بازی کر دیا تھا, بتا دے میرے کو آج. کیا اتنا بھی وہ نہیں رکھتا؟ ایک ماں باپ اختیار رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ماں باپ نے پیدا کیا ہی نا, بولتے ہیں کہ ہم تمہارے ماں باپ نہیں ہیں, نہیں پوچھیں, بولتے ہیں نا. تو کیا اللہ اختیار نہیں رکھے؟ کیا اللہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ پوچھے؟ ڈیزرو کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے احسانات کا ہم کیا آپ کو تذکرہ کریں, اور نبی کے اوپر جو مطلب انسانیت میں اگر دیکھا جائے انسان میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا ہم کیا شکر ادا کریں گے. بہرحال I'm so sorry کہ آج ہم پورے کلاس میں جو ہے رو کر ہی بولا ہے. بسم اللہ. کوئی باتیں ایسی ہو جاتی کہ انسان بالکل ایموشن اپنا کنٹرول نہیں کر پاتا. یہی بات ہو جاتی ہے نا کہ قرآن پڑھے انسان اور انسان کو رونا نہیں آئے. عذاب کی آیت سے گزر ہے لیکن انسان کو کچھ نہیں پتا. کیوں نہیں پتا بھائی؟ کیوں نہیں رونا آ رہا بھائی؟ جانو گے تب نا, قرآن کے لیے وقت نکالو گے تب نا. وہ وقت تم نے طاغوت کی پڑھائی میں دے دیا. ٹھیک ہے, اب بتائیے آپ, کیا آپ وہ بریانی بنانے کا ٹائم بات کرنے میں فون پہ لگا دے یہ دوست کو جو ہم آپ کو مثال دیا, آپ کی بریانی بن جائے گی؟ ٹائم ایکسپینڈ کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے؟ نہیں کرے گا نا. تو پتا چلا پرائرٹی فرسٹ جو دینی تھی جس چیز کو, اس کو پرائرٹی دیا ہی نہیں, سیکنڈ پرائرٹی بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے, اب آپ کو پھر وہی لگتا ہوگا شاید دماغ میں یہ بات ڈالے, یہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ پرائرٹی نہیں دیا, دین بھی ہے بھائی. تو ہم آپ کو سب سمجھائیں گے. ابھی ہم بولا نا کہ آپ نے تسلی سے سننا ہے, 4 5 جو 6 کنڈیشن ہے اس کو اپلائی کرتے ہوئے سننا ہے, بنے رہنا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ایک دن کا وہ جو ہے نا, ظاہر بات ہے آپ کو جب آپ کو وہ جسم میں بیماری بہت زیادہ مطلب ایک کنڈیشن آ گئی کہ بالکل ہی ایکسٹریم لیول پہ پہنچ گئی ہے, تو علاج کرنے میں ٹائم لگتا ہے, اور اس مریض کو اس بیماری سے نکلنے میں, شفا یاب ہونے میں, صحت تندرست ہونے میں ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے نا. تو اسی طرح سے آپ کو بتانے میں, آپ کو سمجھانے میں, کلیئر کرنے میں, حق اور باطل کو الگ کرنے میں ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک دن کا روگ نہیں ہے, ایک دن کی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو 2 لفظ میں بتا دیں اور بھائی سمجھ میں بھی آ جائے. پلس شیطان الگ لگا ہوا ہے کہ نہیں مت سنو, نہیں یہ نہیں وہ نہیں, الگ الگ خیال دل میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے سے خیال لاتی نہیں. شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے, عدو وہ مبین. کہہ دیا تو اللہ نے کہہ دیا, ہمیں سترک رہنا ہے. ٹھیک ہے, وہی ہم بولتے ہیں کہ اگر ثابت قدمی یعنی اسٹیڈ فاسٹنر جس کو بولتے ہیں, جمے رہو, اپنے کام پہ ڈٹے رہو. اگر یہ سیکھنا ہے تو شیطان سے سیکھے آدمی کہ وہ کسی بھی پل میں ہمت نہیں ہارتا. فجر میں اٹھ گیا بندہ, کوئی بات نہیں, فجر میں میری چال نہیں چلی, ظہر میں بہکائیں گے, عصر میں بہکائیں گے, عشاء میں تو بہکائیں گے. اچھا جوانی میں نہیں بہک سکا, ٹھیک ہے بڑھاپے میں بہکا دیں گے. ٹھیک ہے, مرنے کے وقت بہکائیں گے, لیکن بہکائیں گے جب تک موقع ہے ہم کو بہکائیں گے. تو یار تم جو دشمن ہو, مردود ہو, اللہ کی رحمت سے دور ہو, تم اتنا کام کر رہے ہو, سبحان اللہ. اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو کے ہم ہمت ہار جائیں, ہم حوصلہ ہار جائیں, ہم نیگیٹو تھاٹس لے آئیں. کیوں دماغ میں نیگیٹو تھاٹ لائیں گے ہم؟ ہاں, کیوں ہم دماغ میں یہ نہیں سوچا کہ ہاں جس دماغ میں نیگیٹو تھاٹ آ رہا ہے اس دماغ میں میرے کو اختیار دیا اللہ نے کہ پازیٹیو بھی لائے؟ کیوں نہیں سوچا ہم؟ تو ہم یہ غلطی پہ ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جو ہے یہ نیگیٹو تھاٹ جو آ رہا ہے وہ اپنا شیطان کی طرف سے آ رہا ہے, نکالنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جیسے ہی دماغ میں آئے گا نا فوراً سے نکالنا ہے کہ شیطان نے یہ کیا ڈال دیا دماغ میں. اور کچھ بھی تردد ہونا, آپ کو کسی بات سے بھی میرے اختلاف ہو یا کسی بھی چیز سے, ٹاپک سے, کوئی ورڈ سے آپ کو کچھ بھی سوال ہو نا, آپ کو بالکل اختیار ہے کہ آپ پرائیویٹلی ہم کو میسج کیجئے. ہم انشاءاللہ جو بھی بہتر ہوگا, اللہ نے جو بھی ہم کو سمجھایا ہے, جو بھی تھوڑا بہت سیکھا ہے, اس کے روشنی میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے, اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے صحیح سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو وہی بتا دے رہے ہیں, ہم کو آپ کو اپنا حصہ دینا ہوگا. آپ کی جو شرط ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے, اور ہم اپنی شرط پوری کریں گے, تب جا کے یہ جو ہے نا گول جو ہے ہمارا ہے, یہ مشن جو ہے کامیاب ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلے یہ جو ہے
یہ یہاں پہ رہنے دیتے ہیں. بتائیں آپ کو، ہم آپ کو بتائیں. صرف میرے خیال سے 3 لائن، یہ 3 لائن بتانے میں اتنا دیر لگ گیا. ٹھیک ہے، تو بتانا ہے اور بہت تسلی سے بتانا ہے. اچھا، آپ لوگ یہاں پہ ان کال میسج میں اگر جو جواب دے سکتی ہیں جواب دیجیے، اور جو اگر ہینڈ ریز کر سکتی ہیں ہینڈ ریز کر دیجیے کہ کیا میرا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے. یعنی جلدی جلدی ایک بڑھنے والا جو مزاج ہوتا ہے جلدی جلدی کمپلیٹ کرا دو، یا یہ کہ مطلب سمجھا کے، ہے نا، یہ طریقہ جو ہم اپنائے ہوئے ہیں. ایگری ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، اختلاف ہوتا ہے کوئی انسان میں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ آسان کرے. ہم بہت دعا کیا ہے کہ اللہ میرے کو جو ہے نا مخلص لوگوں کے ساتھ جوڑنا. اے اللہ میرے کو مخلص لوگوں کے ساتھ جوڑنا. اے اللہ جو لوگ بھی سنیں اللہ ان کے دل کو ایسا کر دینا اللہ کہ تو اپنی محبت عطا کر دینا. آمین. آپ لوگ میری دعا میں ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے یہ جو ہے نا تفسیر ہے. بہت آج ہمت میری لوز ہے، مطلب لوز، سوری انگلش پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کون ورڈ ہوتا ہے، مطلب ہمت تھوڑی سی یہ ہو رہی ہے، مطلب کیا ہی بولے، آج ایموشنل زیادہ ہیں. کیا بولے، کبھی کبھی انسان ہو جاتا ہے ایموشنل. کچھ ایسا جو ہے نا تکلیف دین والی جو بات ہونی، دین میں کچھ تکلیف والی بات ہونی، دین پہ آنچ آ رہی وہ والی بات. کہیں سے اگر کچھ نیوز سننے کے لیے مل جاتی ہے، ظاہر بات ہے دنیا میں 100 طرح کی باتیں ہو رہی ہیں دین کے خلاف، ہے نا، تو وہ سننے کے لیے ملتا ہے تو درد ہوتا ہے. تو وہ درد جو ہے نا لفظوں میں نکل جاتا ہے بعض دفعہ. اور کیا لفظ میں نکلے گا، جو جذبات ہوتے ہیں وہ لفظ کا لفظ بھی بولتا ہے کہ ہم ہینڈس اپ کرتے ہیں، بھیا ہم تمہارے کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. جو تم ٹوٹ رہے ہو اندر اندر، جو تم گھل رہے ہو اندر اندر، جو تمہارے اوپر جو ہے طوفان برپا ہے، ہم نہیں دے سکتے وہ لفظ. ٹھیک ہے، ہم نہیں پہنا سکتے وہ جامع لفظ کا. ٹھیک ہے، کیونکہ بولتے ہیں نا بعض دفعہ ہم لوگ بولتے ہیں نا یار میرے دل پہ جو گزر رہی ہے نا ہم بول نہیں سکتے، بس ایکسپلین نہیں کر سکتے، بولتے ہیں نا. تو بعض دفعہ ایسا جذبات ایسے ٹوٹتے ہیں کہ انسان پھر جو ہے نا وہ بول نہیں سکتا. وہ آنسو کے جو ہے نا ڈھلکنے کے فارم میں اللہ کے سامنے فریاد کر سکتا ہے. مومن اور کیا کرے گا، مومن اور کیا کر سکتا ہے، جائز طریقہ اپنائے گا اور اللہ کے سامنے فریاد کرے گا، مدد مانگے گا. تیسرا تو اور کوئی آپشن تو ہے نہیں اس کے پاس، اور اپنے مقدر پہ راضی ہوگا. چلیں، یہ تفسیر کی بات ہو گئی، تفسیر کا حصہ ہو گیا نا. اچھا، شجاع مبارک لے کے بیٹھی ہوئی ہے سب کوئی، درود شریف پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ولد اسماعیل ابن ابراہیم ابو الانبیاء و اماما للناس. آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن قصی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصی. اچھا، آپ لوگوں کے دل میں شاید کوئی کسی کو ایسا خیال آیا ہو، شیطان اگر وہی بولتے ہیں نا کہ شیطان اپنی کوشش کرتا رہتا ہے ہر وقت، تو مطلب شجرہ مبارک کے بعد سے ہم جو ہے نا آگے نہیں بڑھے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب ہم جو ہے آگے نہیں بڑھے ہیں. تو اس سے ہم جو ہے نا کیوں نہیں بڑھے ہیں، اس سے ہم آپ کو خود ہی آپ سے سوال کرتے ہیں. تو ہم کو آپ پھر اس کے بعد آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ کیوں نہیں بڑھے ہیں. میرا سوال یہ ہے اس شجرے کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، مزید کچھ نہیں ہم پوچھ رہے ہیں. آمینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، ان کے قبیلے کا نام کیا تھا؟ آپ کا رسپانس اس بات کی علامت ہوگا کہ آپ نے کتنا اس سے گین کیا ہے. ٹھیک ہے، آمینہ جو ان کی والدہ کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے قبیلے کا نام کیا تھا؟ دیکھیے کتنا سلو رسپانس ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟
اب بتائیے آپ کو جو شجرا ہم دیا آپ نے اس سے جو ہے نا نالج والی بات اخذ نہیں کی اور ہم آگے بڑھتے جائیں، بتائیے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ تو میرا ساتھ دیں گے آپ تب نا کچھ ہوگا انشاءاللہ. بنو زہرا، ٹھیک ہے، بنو زہرا. اچھا اب یہ جو ابن عدنان ہے، عدنان ہم بتایا تھا نا آپ کو، عدنان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا میں جو ہے نا ایک شخص گزرے ہیں. عدنان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے پشت پہ جا کے مطلب پیچھے ہیں؟ دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے کتنے پشت پہ جا کر؟ اکیسویں پشت پر، ہاں 21، ٹھیک ہے، 21 نمبر پہ پھر جا کے عدنان جو ہے. اچھا یہ عدنان جو ہے آپ کو ٹھیک ہے، یہ تو جواب ٹھیک ہے. اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرا جا کر کس نبی سے مل جاتا ہے؟ یہ تو بہت ایزی کوشچن ہے، اس کا تو جواب دینا چاہیے. کس نبی سے جا کر آپ کا شجرہ مبارک یعنی آپ کی نسل جو ہے جا کر مل جاتی ہے، آپ کا خاندان جا کر مل جاتا ہے، آپ کا قبیلہ جا کر مل جاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بول سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے اسماعیل بھی تو انہی کی اولاد ہے نا علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام پہ، ٹھیک ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام پہ جا کر. اچھا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی لقب تھا، ملا تھا ٹائٹل، وہ ٹائٹل کیا تھا؟ اللہ توبہ کی اللہ. کیا ٹائٹل کیا تھا؟ ابو الانبیاء، نبیوں کے ابا، ٹھیک ہے، نبیوں کے باپ، ٹھیک ہے، نبیوں کے والد. مطلب مراد کیا ہے وہ سارے، مطلب کیا ہے والد سے مراد وہ والے والد مت سمجھ لیجیے گا، یعنی کہنے کا مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ گارڈین والی جو بات ہوتی ہے کہ مطلب اوپر والی بات، مطلب ایز اے گارجین یار، بس ہم اس کو بھی سمجھائیں گے. اب وہ بات ہو جائے گی آپ کے دماغ میں، یہ بھی پوائنٹ آ جائے گا، تو پھر نبی میرے بڑے ہیں، میرے افضل ہیں، یا پھر ابراہیم علیہ السلام. تو یہ ایک ٹاپک ابھی وہ ڈسکشن نہیں ہے، وہ کبھی ہم اور بتائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور اللہ سمجھا دے گا. فی الحال جو ہے نا اللہ رب العزت نے انہیں ٹائٹل دیا ہے، لقب دیا ابو الانبیاء، ٹھیک ہے. اور ایک اور لقب ملا تھا امام للناس، ٹھیک ہے، قرآن اس بات کا گواہ ہے، انسانوں کا امام بنایا ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کا رہتی حیات تک. یہ کیوں ملا ہے لقب، یہ بتائیں گے ہم انشاءاللہ تفسیر میں، جب آپ کو مقام آئے گا نا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم میں تجھے کیا بناتا ہوں، انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں، پیشوا بناتا ہوں. امام کیا ہوتے ہیں؟ امام کس کو کہتے ہیں نارمل آپ بتائیں، امام کیا ہوتا ہے؟ بھائی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، مقتدی جو پیچھے اقتدا فالو کرنا جس کو بولتے ہیں، وہ مقتدی ہیں، ٹھیک ہے. اور امام کیا کر رہا ہے؟ لیڈ کر رہا ہے سب کو، ٹھیک ہے، لیڈر ہے وہ، اس لیے وہ امام کہلاتا ہے. تو امام انسانوں کے امام، ٹھیک ہے. تو یہ ان کو ٹائٹل ملا ہے. اب یہ مزید کہ آپ کو دماغ میں اگر یہ کوشچن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے یا امام وہ یا نبی، میرے نبی امام، تو وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ کبھی اور، یہ ابھی آپ کو میٹر آف ڈسکشن نہیں ہے. چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جو یہ قبیلہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے قبیلے کا نام کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے یہیں سے نوٹ کرنے لگنا ہے، ٹھیک ہے. اگر جنہیں بھی سیرت کی آپ کو یہ کرنا ہے نا، نوٹس بنانا ہے نا انشاءاللہ، تو یہیں سے نوٹ کرنا شروع کر دیجئے. کتنا سارا کوشچن بن گیا نا اس سے. بنو اسد ہے، بنو اسد ہے، ٹھیک ہے، بنو اسد ہے. بنو اسد کس سے یہ ہیں منسوب ہیں؟ یہ جو ہے نا ان کے دادا جو تھے نا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، ابن اسد، اسد جو تھے دادا تھے ان کے نام سے ان کا قبیلہ پڑ گیا، نام پڑ گیا بنو اسد، ٹھیک ہے. اچھا اب کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا نام کیا تھا؟ سب ہم یہ شجرے سے پوچھ رہے ہیں، کچھ الگ نہیں ہے. شجرا سامنے رکھیں، جواب آپ کو ملے گا. دیکھ کے بولنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بنا دیکھے نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ کے بولے. میرا مقصد ریویژن کرانا ہے، ایگزام لینا مقصد نہیں ہے. قبیلہ کیا تھا؟ میرا سوال ہے قبیلہ، قبیلہ کیا تھا؟ قبیلہ
قبیلہ کیا تھا؟ قریش، قبیلہ قریش تھا، ٹھیک ہے. اچھا یہ قریش جو ہے آپ کو کیا پتا ہے کہ قریش جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر دادا میں کون ایسا شخص تھا جس کا نام پہ جو ہے نا قبیلہ قریش کا پھر وہ جو نا آگے سلسلہ والی بات جو ہے چلی ہے؟ یہ شاید نہیں پتا ہوگا، ہم بتا دیں آپ کو، لیکن آپ کو دیکھیں نا وہ آپ کے شجرا اگر آپ نے نوٹ کرا ہوگا تو اس میں لکھا ہوا ہے. کٹ کاپی پیسٹ جلدی دھڑیلے سے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ایک بات آپ لوگ غلطی کر رہی ہیں کچھ، ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ابن ہم بتایا تھا نا آپ کو کہ ابن نام نہیں ہے، آپ کو بتایا تھا نا ابن نام نہیں ہے. ابن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا، ٹھیک ہے، بیٹا ہوتا ہے، وہ جس بغل میں ہے نا وہ نام ہے، ٹھیک ہے. تو فہر، ابن فہر جو ہے، فہر سوری فا کے زیر کے ساتھ، فہر جو تھے ان کا نام تھا قریش، فہر جو تھے نا ان کا نام تھا قریش، اور انہی کے اوپر جو ہے نا پھر قبیلے کا نام پڑ گیا قبیلہ قریش، ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا نام کیا تھا؟ یہ تو قبیلہ ہو گیا جس کو ٹرائبس بولتے ہیں، یہ ٹرائب ہو گیا، ہم خاندان پوچھ رہے ہیں. قبیلہ کا نام قریش تھا اور آپ کو خاندان کا نام ہاشم نہیں تھا، بنو ہاشم تھا، ٹھیک ہے. خاندان کا نام کیا تھا؟ بنو ہاشم تھا. اچھا یہ بنو ہاشم جو تھے، یہ بنو ہاشم جو نام پڑا کس کے نام پہ پڑا ہے؟ کون شخص تھے بھائی؟ ان کا کچھ ڈیٹیل بتائیں گی؟ دیکھ کے بتائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے لکھا ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو یار، شجرا مبارک لکھا ہے نا، سامنے رکھ کے بتائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چھپنا چھپانے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. میرا مقصد ریویژن کرانا ہے، ایگزام لینا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے. ریویژن میں نالج بڑھتا ہے، ایگزام میں نالج نہیں بڑھتا ہے. ایگزام میں وہ کمپٹیشن والا نہیں مزاج آتا، میرے مارکس زیادہ ہے اس کو مارکس پیچھے، یہ مزاج جو ہے یہود کا مزاج ہے، ٹھیک ہے. نہیں وہ نہیں، ہاشم جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب جن کا نام شیبہ تھا، اصل میں نام ان کا شیبہ تھا. چلیں آپ نوٹ کر لیں یہاں پہ، عبد المطلب کا نام اصل میں کیا تھا؟ یہاں دیکھیں ان کو میسج میں ہم لکھ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. شیبتو، کیا نام تھا؟ شیبتو. تاپے گول تاپے وقف کرنے سے کیا بن جاتا ہے؟ ہائے ساکنہ بن جاتا ہے نا، لکھ لیں آپ. شیبہ نام تھا ان کا، شیبہ، ٹھیک ہے. عبد المطلب جو ہے ہم بتائیں گے انشاءاللہ، سیرت میں آ جائے گا کہ عبد المطلب نام ان کا کیسے پڑا. بہرحال ان کا نام شیبہ تھا، ان کو لوگ پکارتے تھے عبد المطلب، ٹھیک ہے. عبد المطلب کے ابا جو تھے نا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا ہاشم تھے، انہی کے آپ کو نسل جو چلی نا وہ بنو ہاشم کہلائی، اور پھر اس کے جو ہے نا خاندان والی جو بات ہو گئی بنو ہاشم خاندان نام پڑ گیا، ٹھیک ہو گیا. چلیں اتنی چیزیں آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے نا، یہ ساری باتیں پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اتنی چیزیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے یاد کرنا ہے. اب آپ یاد نہیں کریں اور ہم جو ہے آگے بڑھ جائیں تو یہ بالکل نامناسب بات ہو جائے گی نا. چلیں ہم آپ کو اسی شجرہ مبارک کے بارے میں کچھ اور بھی بات بتانا چاہتے ہیں. کیا بولے؟ عبد المطلب کے کا نام جو اصل میں تھا شیبہ تھا، شیبہ، شین یا زبر شی، با زبر با، تا پہ سنگل پیش ہوگا، لیکن جب وقف کریں گے تو وہ گولتا ہائے ساکنہ بن جائے گی، با ہا زبر با، شیبہ. جیسے بولتے ہیں نا القاریہ ملقاریہ، گولتا ہوتا ہے وہاں پہ لیکن ہا ساکنہ بولتے ہیں، کیوں؟ سانس توڑ رہے ہوتے ہیں اس لیے. تو گولتا پہ وقف کرنے سے ہائے ساکنہ میں بدل جاتی، چھوٹی ہا جزم کے ساتھ، شیبہ. تو یہ شیبہ جو تھے یعنی عبد المطلب دادا جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ابا کا نام جو تھا وہ ہاشم تھا. دادا کے ابا کا نام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہو گئے؟ پردادا ہو گئے نا، ہاشم. ہاشم دیکھیں نا ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہے نا، وہاں پہ دیکھیں آپ نے شجرہ مبارک لکھا ہوا، وہاں پہ لکھا ہے. تو ہاشم جو ہو گئے پردادا ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انہی کے نام پہ جو ہے ان کے خاندان کا نام پڑ گیا بنو ہاشم. تو خاندان کا نام کیا ہوا؟ ہاشم نہیں ہوا، بنو ہاشم ہوا. ہاشم پردادا کا نام ہے، ٹھیک ہو گیا. چلے آپ کو اس شجرہ مبارک کے بارے میں ڈیٹیل کچھ اور بات بتانی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آگے یہ کام دے گی، اس لیے بتانا ضروری ہے. ہم اپنے طریقے سے ہم آپ کو پہلے بتا دیں، بار ہم ریپیٹ بھی کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج بولیں تو کل آپ بھول جائیں، یا شیطان جو ہے نا پھر وہ اپنے کام میں لگا ہوا، ہم کو ڈر بس اسی سے مطلب ڈر نہیں، جسے احتیاط والا پہلو تو کریں گے نا بھائی، ڈریں گے کس لیے؟
لیکن احتیاط تو لازم ہے، تو بار بار ریپیٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے نہج سے اپنے طریقے سے پڑھاتے ہیں. ہم وہ والی جو مزاج ہوتا ہے نا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو وہ مزاج سے چلے. ہاں کہیں کوئی بات ایسی رہتی ہے کہ اگر قابل قبول رہتی تو قبول بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. دیکھیں آپ کو عبداللہ بن مسعود، شاید آپ نے نام نہیں سنا ہو، لیکن عبداللہ بن مسعود جو تھے بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں. ٹھیک ہے، عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود جو ہیں یہ آپ کو بنو حذیل سے ہیں، ان کا قبیلہ جو ہے بنو حذیل ہے. اور یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدرکہ جو ہے نا، کون ہے مدرکہ بھائی؟ دیکھیں کہاں پہ ہیں ہمیں، ابن خزیمہ ابن مدرکہ. ٹھیک ہے، یعنی خزیمہ کے ابا جو مدرکہ ہیں، دیکھیں آپ سیکنڈ لائن میں، یہ مدرکہ پہ جا کر عبداللہ بن مسعود کا جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شجرہ مبارک مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، عبداللہ بن مسعود یاد رکھنا ہے. ایکسٹرا پوائنٹ ہے لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ کو یہ سیرت میں آگے آئے گا کہ کون ہے بھائی عبداللہ بن مسعود، سب آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور آپ گھبرائیں نہیں کہ بھائی ہم یاد کیسے رکھیں گے، اتنے سارے نبی تھے. سب یاد ہو جائے گا، عشق یاد کرا دے گا. ہم بولا نا، عشق یاد کرا دے گا. آپ کو عشق پیدا کرنا ہے، وہ 4 5 6 کنڈیشنز ہیں نا، اس کو اپلائی کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اخلاص کے ساتھ محنت کرنا ہے. دیکھیں آپ کو کیسے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو عبداللہ اگر کسی کو لکھنا ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دے رہے ہیں ابن مسعود. ٹھیک ہے، اس طرح سے عبداللہ ابن مسعود ان کا بہت بہت زیادہ کام رہا ہے اسلام میں، بہت بڑے محسن اسلام کے ہیں. کبھی بتائیں گے انشاءاللہ، تفسیر میں جائیں گے جب ہم سیرت میں. تب تو عبداللہ بن مسعود جو ہیں ان کا جو قبیلہ ہے بنو حذیل کہلاتا ہے. بنو حذیل، دیکھیں یہاں لکھ دیا بنو حذیل، زال کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو بنو حذیل، چھوٹی ہا زال یا لام. بنو حذیل جو ہے نا، یہ آپ کو یہ جو قبیلہ ہے مدرکہ پہ جا کے مل جاتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ مدرکہ جو ہے آپ کو ایک گزرے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ایک شخص دادا پر دادا میں، ان پہ جا کے آپ یہ عبداللہ بن مسعود کا یہ آپ کو قبیلہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کا 10 منٹ ایکسٹرا لیں گے انشاءاللہ، پہلے بتا دے رہے ہیں. تو جنہیں جانا ہوگا تو کوئی بات نہیں، وہ جا سکتی ہیں. 10 منٹ نہیں بلکہ یہاں جو ابھی 12 بجنے والا، تو 12:10 تک ہم کھینچیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہم کو اس کو کمپلیٹ کرانا ہے. جو مطلب آج ہم لے کے بیٹھے ہیں پورا، مطلب کہ اتنا ہم کو پڑھانا ہے. عبداللہ بن مسعود بھائی مدرکہ پہ جا کر مل جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، مدرکہ جو ہے نا، اصل میں مدرکہ جو ہے بنو مطلب ابن خزیمہ جو ہے نا، خزیمہ کے ابا جو مدرکہ ہے نا، مدرکہ جو ہیں ان کے بیٹے تھے حذیل، جن کے قبیلے پہ نام کا عبداللہ بن مسعود کا بنو حذیل پڑ گیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا یا کچھ گڑبڑ آ گئی؟ کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو بتائیے، ریپیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، مدرکہ کے 2 بچے تھے، بٹ 2 بچے نہیں تھے، وہ اور بھی تھے لگے. تو مدرکہ کے 2 بچے جو خاص ہو گئے، خزیمہ اور حذیل. حذیل سے عبداللہ بن مسعود کا سلسلہ چلتا ہے اور خزیمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے، پڑھا نا پیچھے ابن مدرکہ، ابن خزیمہ ابن مدرکہ پڑھا نا، وہی. چلیں، زبیر بن عوام. اچھا کسی بچی کو اگر پتا ہے تو بتا سکتی ہیں. زبیر بن عوام پتا ہے کسی کو؟ اور اگر نہیں پتا ہے تو بولیں کہ نہیں بھی پتا ہے، کیونکہ ہم بتا دیں گے پھر انشاءاللہ. ظاہر بات ہے ہر چیز ہر کو نہیں پتا رہتی. دیکھیں چلے کوئی بات نہیں، ہم سوال نہیں کرتے ہیں، ہم جب بتا رہے ہیں تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ. زبیر بن عوام جو ہیں یہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں. یہ بہت کا الفاظ جو ہے بہت چھوٹا ہے میرے لیے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دنیا میں دی تھی. ٹھیک ہو گیا، اس میں سے ہیں یہ. زبیر بن عوام جو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں. ٹھیک ہے، اسماء بنت ابی بکر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن اسماء جو تھیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھیں، ان کے یہ شوہر تھے زبیر بن عوام. ٹھیک ہو گیا، آئی بات سمجھ میں؟ زبیر بن عوام کون تھے؟ اچھا بور لگ رہا ہے کیا آپ لوگ کو؟ یار یہ ساری باتیں ضروری ہے بتانا، آپ یقین کیجئے. ہم بالکل بور نہیں کرانا چاہتے، لیکن یہ بات بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے یہ سب جاننا. زبیر بن عوام جو ہے نا، یہ آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ داماد ہیں، بڑے والے مطلب بڑے بیٹی کی داماد ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ بھی جو ہے نا خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو ابھی آپ نے شجرہ بتایا نا بنو اسد،
بنو اسد جو بتایا نا، تو یہ آپ کو زبیر بن عوام کا ہی آپ کو شجرہ نسب ہے. بنو اسد پہ جا کے آپ کا بنو اسد ہیں یہ بھی. زبیر بن عوام کا جو آپ کو شجرہ ہے بنو اسد ہے. شجرہ کہہ رہے ہیں یار سوری، قبیلہ. ٹھیک ہے، بنو اسد. بنو اسد لکھنا آئے گا با نون واو الف سین دال. ٹھیک ہے، بنو اسد. ٹھیک ہے، اب سنیے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھتیجے تھے. یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی جو بھائی تھے نا، ان کے بچے تھے یہ. سبحان اللہ، دیکھیں کیسے کیسے رشتہ داری ہے، دیکھ رہی ہیں. اتنا سناٹا یار، ہم کو لگ رہا ہے کہ بور فیل ہو رہا ہے سچ میں. تھوڑا سا میرا بھی حوصلہ بڑھایا کیجیے، کیونکہ ہم کو بھی لگتا ہے نا، اب ظاہر بات ہے ہم بھی تو آپ مطلب یار انسان ہی ہے نا. شیطان میرے بھی تو پیچھے پڑا ہوا ہے، تو وہ والی بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو زبیر بن عوام جو ہیں بنو اسد سے ہیں، اور یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھتیجے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب بنو اسد کو تو ہم ایکسپلین نہیں کریں گے، ظاہر بات ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ایکسپلین کر دیا نا بنو اسد کو. آپ دیکھ لیجیے گا وہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ عمر. ٹھیک ہے، جو میرے ہر دل عزیز ہے، میرا کلیجہ ہے جو بول سکتی ہیں آپ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن ابی طالب، یہ میرے نزدیک جو ہے نا مطلب ہم کو بہت عزیز ہیں. یہ دونوں شخصیت ایسے میرے یہ استاد ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش مبارک پہ جو چلنے والی جو بات ہے نا، وہ آپ کو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، یہ 4 خلیفہ جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ جو ہے نا بہترین امت کے صحابہ میں سے سب سے ٹاپ کلاس ہیں. ٹھیک ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر ابن خطاب، یہ جو ہے ان کے قبیلے کا نام جو تھا وہ کیا تھا، لکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ دیکھیے گا، بنو عدی. کیا تھا؟ بنو عدی. با نون واو عین دال یا. ٹھیک ہے، بنو عدی. دیکھیں شجرہ مبارک دیکھیے پیچھے. اب دیکھیے آپ کو جس کو شجرہ مبارک نہیں لکھا ہوا اس کو دقت کتنی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بتائیے آپ ہی. اس کو انٹرسٹ بھی نہیں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ شوق ہی نہیں ہو رہا ہوگا. وہ مطلب یہ ہوتی ہے نا، ظاہر بات ہے ہر چیز کا اصول ہے، ضابطہ ہے. استاد کوئی چیز بتا رہا ہے تو کچھ حکمت سے بتا رہا ہے نا. کوئی چیز کے پیچھے وہ انٹرسٹ چھپانے کے لیے، وہ مطلب ابھارنے کے لیے بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بنو عدی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے بھائی؟ قبیلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سب ہم سوال کریں گے آپ سے. یاد رکھیے، یہ بول رہے ہیں تو ایسے ہی نہیں بول رہے ہیں، ہم آگے بالکل نہیں بڑھیں گے جب تک ہم کو رسپانس پیسہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، ابھی آپ میرے کو میری کمی بول دیجئے، یا پھر آپ کو میری اچھائی بول دیجئے، جو بولنا بولیے، نام جو دے دیجئے. تو بنو عدی سے ہیں بھائی. اب بنو عدی کا معاملہ کیا ہے، ذرا پیچھے آتے ہیں. کعب کہاں ہے؟ شجرہ مبارک نکالیے گا. کعب، کاف عین با. کعب کہاں ہے؟ ابن کعب کہاں ہے؟ دیکھیں، ابن کلاب، ابن مرہ، ابن کعب ہے نا. کون سی پوزیشن آئی؟ عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، قصی، کلاب، مرہ، کعب. 8ویں، یس ہے نا. تو کعب جو ہے نا، کعب، یہ کعب کے جو تھے نا، کہاں چلا گیا یار کعب؟ ہاں یہاں پہ. کعب کے جو بیٹے تھے، ان کے 3 بیٹے تھے. کعب کے جو 3 بیٹے تھے. ٹھیک ہو گیا. عدی، مرہ، بسویس. عدی، مرہ، بسویس. با صاد یا صاد. ٹھیک ہے. عدی سے آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ مبارک جا کے، یعنی کعب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور مرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک چلا. ٹھیک ہے. 9ویں پوزیشن پہ نہیں ہے کون جو ہے، یہ دیکھیں عبداللہ 1 ہو گئے، عبد المطلب 2، ہاشم 3، عبد مناف 4تھے پوزیشن پہ ہے، قصی 5ویں، کلاب 6ٹھے پوزیشن پہ، مرہ 7ویں پوزیشن پہ، کعب 8ویں پوزیشن پہ ہے نا. 8ویں پوزیشن پہ. دیکھیں پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو خلیفہ اسلام دوم ہے، یعنی خلیفہ جو بنا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، خلافت جو آئی نا، تو سب سے پہلے خلیفہ کون ہوئے؟ ابو بکر ہوئے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد سیکنڈ جو خلیفہ بنے ہیں عمر ابن خطاب بنے ہیں. ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو سیکنڈ خلیفہ عمر ابن خطاب ہیں، یہ قبیلہ ان کا بنو عدی ہے. کیا ہے قبیلہ؟ بنو عدی.
بنو عدی کا معاملہ یہ ہے کہ کعب جو ہے نا، جو 8ویں پوزیشن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا میں سے ہیں، پردادا شہزادہ میں سے کعب، ان کے 3 بیٹے تھے کعب کے، ٹھیک ہے. عدی، چلے ہم یہاں پہ لکھ دے رہے ہیں، کس کے؟ کعب کے 3 بیٹے تھے. کون کون ہے بھائی؟ عدی، مرہ، بصیس. دیکھیے یہاں پہ لکھ دیا. اب ہم حرکت نہیں لگایا، اب اتنا آپ کر لیجئے. عدی، مرہ اور بصیس. عدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عدی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ مبارک چلتا ہے، اور مرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بصیس کوئی ہوں گے، چھوڑ دیجئے بصیس کو، ٹھیک ہے. کلیئر ہے بات؟ تو پتا چلا کہ کعب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شجرہ مبارک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایک اور صحابی کا بتا دیتے ہیں، پھر چلیں ریسٹ آف دا بتا دیں گے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. ابو بکر. ابو بکر یہ کون ہے؟ ابھی ہم ریپیٹ کیا ہے، آپ لوگ بتائیے. ہم رسپانس دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا زیادہ حاضر جوابی ہے، کتنا زیادہ میری بات کو جو ہے بہت سکون سے سنا جا رہا ہے. ابو بکر کون ہے؟ خلیفہ اول ہے نا، پہلے خلیفہ ہے نا، اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں ابو بکر، ٹھیک ہے. ابو بکر کے جو قبیلے کا نام ہے نا، وہ لکھ لیجئے آپ لوگ، بنو تیم ہے. کیا ہے؟ بنو تیم، تا یا میم، بنو تیم ہے، ٹھیک ہو گیا. اب یہ بنو تیم کیا ہے بھائی؟ تو بنو تیم جو ہے وہ آپ کو مرہ کہاں پہ ہیں؟ مرہ کہاں پہ ہیں؟ ابن کلاب. کلاب کے جو ابا ہیں وہ مرہ ہے نا، مرہ. تو یہ مرہ جو ہے نا، ان کے 5 بیٹے تھے، ٹھیک ہے. 5 بیٹے تھے، جس میں سے ایک جو تھے نا تیم تھے، ٹھیک ہے. اور دوسرے جو کلاب تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کلاب سے آپ کا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا، اور تیم سے جو نا شجرہ مبارک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلا، ٹھیک ہے. بنو تیم انہی کے نام پہ پڑ گیا، ٹھیک ہو گیا. تو مرہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ مبارک مل جاتا ہے. تو اوور آل بات یہ نکل کے آ رہی ہے کہ عمر، ابو بکر، زبیر ابن عوام، عبداللہ ابن مسعود، ابھی 4 خلیفہ کا بتایا نا، 4 کیا بولتے اس کو جی، اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا نا. تو یہ چاروں کے چاروں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتے ہیں. نہیں خاندان ایک نہیں ہوا، نہیں سمجھا، خاندان ایک نہیں ہوا، جا کر مل جاتا ہے پیچھے، نسل پیچھے جا کے مل رہی ہے، ٹھیک ہے. خاندان تو بنو ہاشم آپ کا الگ ہو گیا، ٹھیک ہے. قریش قبیلہ سیم ہے، قبیلہ سیم ہے قریش، نہیں سمجھا. اس کو بھی ہم ایکسپلین کر دیں گے کبھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، جو بھی بات ہو رہی تھی مرہ پہ ہو رہی تھی، کلاب پہ ہو رہی تھی، کعب پہ ہو رہی تھی، یہی سب تھی نا. تو آگے وہ جا کے فہر پہ مل رہے ہیں نا، فہر پہ، فہر ہی ہے نا قریش. آ رہی بات سمجھ میں؟ فہر قریش ہو گئے. تو جا کے پتا چلا کہ سب قریش پہ آ کر مل رہے ہیں. تو پتا یہ چلا کہ سارے کے سارے کیا تھے؟ قریشی تھے. کیا تھے؟ قریشی تھے. خاندان ایک نہیں تھا، قبیلہ ایک تھا سب کا، ٹھیک ہے. خاندان تو الگ ہو گیا نا، بنو حذیل ہے ایک کا بنو اسد ہے، ایک کا بنو عدی ہے نا، بنو تیم، الگ الگ خاندان ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن قبیلہ ایک ہے. اور یہ سارے خاندان جو ہے، بنو حذیل، بنو اسد، بنو عدی، بنو تیم، یہ سب جو ہے قریش کی شاخ میں سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جا کے پیچھے جا کے کس سے مل جا رہے ہیں؟ ایک بڑی برانچ سے مل جا رہے ہیں. کیا؟ فہر. فہر کون ہے؟ قریش سے ہیں، قریش ہیں، یعنی مطلب قریش نام تھا ان کا، ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہے سب کو آج کی جو بات بولا، آج جو سمجھانے کی کوشش کیا، ہم ادنا سی کوشش کیا ہے. اللہ آسان کرے، بس اللہ سمجھا دے، ٹھیک ہے. میرا تو ارادہ تھا کہ آج ہم لے کے بیٹھے تھے، سوچے تھے مزاج بنا کر کہ آج ہم آپ کو نظم سنائیں گے، کیونکہ میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ جو ہے نا، مطلب کیا ہی بولے کہ میرے کو بڑا جو ہے نا زخم لگا ہے کچھ دن سے امت کا، اور لگتا ہی رہتا ہے اکثر کچھ نہ کچھ نیوز سننے کے لیے مل جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا بڑی یاد آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جو ہے نا ایک نظم ہے جو ہم کو بہت عزیز ہے، اور کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ہم ضرور سنائیں گے. اور ہم کل بولا تھا نا کہ آپ کو سنائیں گے، تو اگر روح کے کان سے سنیں گی نا تو آپ بھی روئے بغیر نہیں رہیے گا. لیکن موقع ہی کوئی نہیں ہے ابھی، تو موقع پھر وہ ہو گیا، ایکسٹرا ٹائم ہو جا رہا ہے. ابھی تو دیکھیں 12:07 ہو گیا. کبھی اور چلیں، اللہ کی مرضی جب ہوگی تب انشاءاللہ، ہے نا.
تو یہاں پہ اسٹاپ کر دیا جائے. نہیں انشاءاللہ کبھی اور, ٹھیک ہے, کبھی اور. اب اوور ٹائم ہو رہا ہے, انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو سکون سے, کیونکہ ہم اب نظم کو بھی ہم کو سمجھانا تو ایسے ہی تھوڑی کہ ہم شروع ہو جائیں گے, نظم کو بھی ہم سمجھا کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تاکہ اب دیکھیے بتائیے, آپ کو پوئم کو بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا تب نا بھائی آپ کو مطلب واہ واہ والی بات آئے گی دل میں کہ واہ یار کیا شعر ہے, کیا مطلب درد لکھا ہوا ہے نا. تو سمجھی میں کوئی نہیں آئے تو اس میں بھی وہی والی بات ہو جاتی ہے, پھر سمجھانے میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو کبھی سکون سے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, کوئی 2 منٹ کی بات نہیں ہے نا. نظم بھی لمبی ہے اور ایک ایک شعر ایسا ہے کہ انسان جتنا روئے کم ہے. ہم تو بولتے ہیں کہ پتہ نہیں کس دیوانے نے لکھا ہے, اس کا کیا کلیجہ ہوگا, اللہ کیا اس کے کلیجے میں گھن لگا ہوگا, امت کا کیا درد اس نے لکھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عشق ہے اس شخص کو. ہم کو بہت عزیز ہے. جتنی بھی نعت آج تک ہم سنا ہے نا, اس نعت میں جو ہے نا مطلب امت کا درد جو ہے نا اس نظم میں ہم کو نظر آیا. اور آج تک ہم جو ہے نا کتنی دفعہ اس نظم کو سنا ہے, یعنی مطلب یہ نظم ہم کو یاد ہے, گنگناتے ہیں ہم, لیکن میرے کو یہ جو نظم جو ہے کبھی پرانی نہیں لگی, کیونکہ اس کا ایک ایک شعر نا ابھی کا جو وقت ہے نا, جو امت کر رہی ہے نا اپنے نبی کے ساتھ جو بے وفائی کر رہی ہے, اپنے نبی کے دین کے ساتھ جو بے وفائی کر رہی ہے, ایک دم وہی بات ہے نا, بار بار وہ جو ہے نا فریش کر دیتی ہے وہ چیز. اس کو وہی کو ہائی لائٹ کیا ہے شاعر نے اس نظم میں. انشاءاللہ کبھی ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن بات وہی ہو جاتی ہے کہ جو روح کے کان سے سنے گا تو اس کو اثر ہوگا, دل کا کان تو وہ جسم کا کان, تو پھر وہ والی جو بات ہو جاتی ہے کہ روحی کا کان بند رہے تو جسم کا کان کیا سنے, وہ والی بات ہے, ٹھیک ہے. تو کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور سنائیں گے. ابھی آپ کا ذہن بنا رہے ہیں صرف, ٹھیک ہے. چلیے یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. مزید کسی کو کوئی سوال ہوگا تو وہ پرائیویٹلی میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ, کوئی اگر کہیں پہ کچھ پوائنٹ نہیں سمجھ میں آیا تو. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.